کی ماں خاتون قیامت ہو، جس کی ماں بدائے مصطفیٰ ہو، جس کی امی کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب حسنین کی امی رسول اللہ سے ملنے کے لیے آتی ہے تو کائنات کے رسول، عالمین کے سردار، رحمت للعالمین مصطفیٰ جان رحمت سرو قد ان کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنی جگہ پر سیدہ کائنات کو بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں فدا کے امی وابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ جس کی کہ رسول اللہ فرمائے فاطمہ تو بدت منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اور اگر اس کو مفہوم کے طور پہ رس کرے تو یہ کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میں امام حسین کا تعارف کرانے لگا ہوں، اگر محسوس کر سکتے تو محسوس کر لیں۔ رسول اللہ کے جگر کے ٹکڑے کو آپ کیا نام دے سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، چاہے وہ امام قسطلانی ہو، امام زرقانی ہو، امام اہل سنت ہو، یہاں تک لکھا، حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں اللہ اکبر، شیخ زکریا سہارنپوری جیسا شخص بھی لکھتا ہے کہ رسول اللہ کے جسم اطہر سے جو مٹی اس وقت قبر انور کی مس ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو کھنپور والوں تھوڑی توجہ فرمائیں کہ جو رسول اللہ کے جسم اطہر سے مٹی قبر انور کی مس ہو رہی ہے وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے، یہ بات منکرین فضائل رسالت کا سرغنہ بھی لکھ رہا ہے، اور منکرین فضائل رسالت کا ایک شخص بھی لکھ رہا ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہی لکھا ہے۔ اب ذرا اندازہ کرو، جس کے جسم سے مٹی مس ہو جائے تو وہ کعبے اور عرش سے افضل ہو جاتی ہے، مٹی جسم اطہر سے مس ہے تو وہ کعبے سے بھی افضل ہے اور عرش سے بھی افضل ہے۔ مٹی کو نسبت ہو جائے تو یہ مٹی کا مقام ہوتا ہے۔ فاطمہ الزہرا نبی کے جسم سے لگنے والی مٹی کا نام نہیں ہے، نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ کی انتہا ہے، جو مٹی جس میں اثر سے مس ہو جائے وہ کعبے سے افضل ہو جاتی ہے۔ سیدہ مٹی کا نام تو نہیں، جگر کے ٹکڑے کا نام ہے۔ نبی کے جگر کے ٹکڑے کو فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اب بتائیں، کوئی لکھے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا لکھے، کوئی کہے تو کیا کہے۔ میرے امام نے تو بس اتنا کہا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ امام حسین کو پہچاننے کے لیے کوئی ان کے خاندان کو تو پہچانے۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ بڑے بڑے اہل علم، استاذ العلماء، بڑے بڑے خطبہ محققین منبر پر موجود ہیں، سادات موجود ہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، یہ امام احمد رضا کا عشق ہے، جنہوں نے سیدہ کی یوں منقبت بیان کی، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ کیا سمجھے جوکھن پور والوں، مطلب یہ ہے کہ سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں۔ میں بہت لمبی نہیں کر رہا ہوں، ایک جملے میں عرض کر رہا ہوں، یہ شعر مصرے کا مفہوم، جب
سب بے چین ہوتے ہیں، توجہ، جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں۔ امام کہتے ہیں ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ جب سب بے چین ہوتے ہیں تو نبی سے چین پاتے ہیں، اور جب نبی بے چین ہوتے ہیں تو حسنین کی امی سیدہ فاطمہ سے چین پاتے ہیں۔ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر ادب دیکھو، یہ سنیوں کا ادب ہے کہ امام نے جب سیدہ کی منقبت لکھی تو نام نہیں لیا، نام نہیں لیا، یعنی جو نبی کی شہزادی کا ادب کی وجہ سے نام لینے کی بھی ہمت نہ کرے اسے امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اور تم اہل بیت کے ٹھیکیدار بن کے یہ کہتے ہو کہ نبی کی بیٹی بار بار مانگنے گئی، بار بار اور تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہمارے یہاں تو نام لینے کی ہمارا امام ہمت نہیں کرتا، اور تم اسے بار بار مانگنے والی کہتے ہو۔ ظالموں، یہی فرق ہے رافضیوں کی محبت اہل بیت میں اور سنیوں کی محبت اہل بیت میں۔ تو در در پھرا رہا ہے اور سنیوں کا امام کہتا ہے جس کا آنچل نہ دیکھا وہ میرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت۔ بھائی جو بار بار دربار میں جائے گی اسے کون کون دیکھے گا؟ لیکن یہ امام احمد رضا کا مسلک ہے، کہتے ہیں میرے نبی کی شہزادی تو شہزادی ہے، ان کا دوپٹہ تو دوپٹہ ہے۔ دوپٹے کو کوئی مرد کیا دیکھ سکتا ہے؟ جس کے دوپٹے کو کبھی چاند و سورج نے نہیں دیکھا اسے حسین پاک کی امی سیدہ فاطمہ کہا جاتا ہے۔ دیکھ رہے لوگ کہتے ہیں وہ بھی تو اہل بیت بیان کرتے ہیں، تم بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا فرق دیکھ لو، وہ گلی گلی گھما رہا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں، ہمارا امام کہہ رہے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کو، جس کا آنچل نہ دیکھا مئو مہر نے، مہر کہتے ہیں سورج کو اور ماہ کہتے ہیں چاند کو، کیا نبی کی بیٹی ہوگی، کیا شہزادی ہوگی جس کے دوپٹے کو چاند و سورج نے نہیں دیکھا؟ اور یہ کون کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ شاعر نہیں کہہ رہا ہے، 108 علوم و فنون کا ماہر مجدد کہہ رہا ہے، جس کے مخالفین بھی اس بات کو ماننے پہ مجبور ہیں کہ امام احمد رضا نے کسی بات میں غلو نہیں کیا، انہوں نے کسی بات کو بغیر دلیل کے نہیں کہا۔ میں کہتا ہوں ذرا غور کریں، جو بار بار دربار جائے، مطالبے کا منکر نہیں ہوں، لیکن یہ جو بار بار سینہ پیٹ پیٹ کر کہتے ہو کہ دربار گئی، بات بتا تو صحیح، تو ادب کر رہا ہے کہ بے ادبی کر رہا ہے؟ یہی تو ہے جس کے سینے میں صدیق و عمر نہ ہو پھر وہ اہل بیت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ معاملہ تو ان کے سینوں کا ہے جس میں علی مرتضیٰ کے یار بستے ہیں، جس میں شیخین بستے ہیں، جس میں اصحاب بستے ہیں۔ اور سنیو تم کو بھی کہتا ہوں کسی پر پھسلنے کی ضرورت نہیں ہے، جتنے احتیاط کے ساتھ ہمارے یہاں ذکر اہل بیت ہے اتنا احتیاط تو کسی کے یہاں ہے بھی نہیں۔ میرا عنوان وہ نہیں ہے، میں تو امام حسین کا ذکر کرنے لگا ہوں، لیکن بات آگے تو اور وقت میں بھی اتنی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں کئی جگہ یہ بات میں نے رکھی، آج میں جوکھنپور میں بھی یہ بات رکھوں کہ ڈاکٹر اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی، ذرا غور کریں، توجہ ہے آپ کی، تھوڑا اس طرف توجہ کر لیں بھائی، ادھر باتیں نہ کرو مولانا صاحب، باتیں نہ، ادھر دیکھو، چھوڑ دو اس کو، ٹائم ہی تھوڑا سا ہے، میرے بعد آپ کو بہت سننا ہے، توجہ ہے آپ سب کی۔ اقبال نے جب سیدہ کی شان بیان کی تو 6 مصرے میں 6 شانیں بیان کی، 6 مصروں میں
6 شان، یعنی 3 شعر میں 6 شان بیان کی، 3 شعروں میں 6 شان، اور یہ بریلی کا قلندر ہے جس نے ایک مصرے میں سیدہ کی شان بیان کر دی، 5 شانیں بیان ایک مصرے میں۔ اور پھر میں کہتا ہوں، تعصب سے نہیں کہتا، اقبال کا میں بڑا احترام کرتا ہوں، اس کی شاعری کی بہت سارے، اس کے بہت سے اشعار اچھے ہیں، ہم کوئی تعصب نہیں کرتے، لیکن اقبال سے بہت اچھا کہہ گئے، اس لیے کہ اقبال جو ہے وہ استعارے کی زبان استعمال کرتے رہے سمجھانے کے لیے، لیکن یہاں امام نے اینڈ کیا ہے، اور اردو زبان کو چیلنج ہے یہ مصرع کہ کسی نے اردو زبان میں ایک لفظ کو اتنے معنی میں بیان کیا ہو تو مجھے لا کے بتاؤ۔ دیکھیں سیدہ کے شان، نام نہیں لیا اور شان سیدہ بیان کیا، غور کریں، کہتے ہیں نور۔ اب بتائیں کہ کسی شخصیت کو نور سے بڑھ کے آپ کہہ کیا سکتے ہیں؟ آپ بتائیں، یہ امام احمد رضا کا الفاظ کا انتخاب، کہتے ہیں نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور۔ دیکھ لیں کیا کڑی ہے نور کی، نور، سیدہ نور ہے، بنت نور، نور کی بیٹی ہے، زوج نور، نور کی بیوی ہے، ام نور، نور، 2 نور کی ماں ہے، نور، نور، ایک نور امام حسن ہے، ایک نور امام حسین، اسی کو امام احمد رضا کہتے ہیں۔ اور پھر ایک مصرے میں نسبت، نور، بنت نور، زوج نور، ام نور، نور، 5 نسبتیں ایک مصرے میں بیان کر دی، اور اب 6ٹھی نسبت ایک مصرے میں کہتے ہیں نور مطلق کی کنیز، اللہ رے لما نور کا، شان وحدانیت کا ادب تو دیکھیں، جس میں خدا کی شان کے ساتھ بیان ہو رہا ہے، اس میں پھر ساتھ میں کسی کا تذکرہ نہیں ہے، وہاں سیدہ فاطمہ الزہرا کی بندگی کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ نور ہے، نور کی بیٹی ہے، نور کی بیوی ہے، نور، نور کی ماں ہے، اور جس خدا کی بندی ہے وہ خدا بھی اپنی شان بے مثالی کے ساتھ نور ہے۔ صاحبو، کبھی یہ شعر اس طرح کا کوئی شعر دیکھا ہے؟ میں تو ایک جملہ کہوں گا یہاں، تعصب سے نہیں، حقیقت میں چیک کرنا، اگر میری غلطی ہو تو مجھے یاد دلانا۔ 600 سال 700 سال کی رافضیت کی، یا 900 سال پکڑنے، 900 سال کی رافضیت کی ساری کتابیں جو سیدہ فاطمہ کی شان میں لکھی گئی ہوں وہ ایک پلڑے میں رکھیں، اور میرے امام کے یہ 2 مصرے ایک پلڑے میں رکھیں۔ میرے امام کے 2 مصرے ان کی ساری تعریفوں پر بھاری پڑتے نظر آئیں گے۔ ذرا غور کریں، اس شعر کو ذرا پڑھیے تو اپنے اللہ کرے سب کو یاد ہو جائے۔ بہنوں سے گزارش ہے اطمینان سے بیٹھیں، میں پڑھتا ہوں اس کو اپنے لہجے میں، میں آپ لوگوں کے لہجے کی طرح اچھی آواز نہیں رکھتا، لیکن ذکر سیدہ آیا ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں امام کی یہ 2 مصرے پڑھوں، آپ سب ساتھ میں شامل ہو جائیں، پھر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ امام کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور نور۔ اگر سنی مل کے پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لیں، اہل منبر بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ آواز یہ نعت خان بھائیوں کی طرح میری نہیں ہے، لیکن وہاں تو دل دیکھا جاتا ہے۔ ذرا سب شامل ہو جائے، اللہ کرے سنیوں کے بچے بچے کو یاد ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں سنی اہل بیت کا ذکر کرتے نہیں، میں نے کہا جو سنی کرتے ہیں تم انہیں سنتے نہیں، تم نے وہ سنی نہیں دیکھے جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، شان سے یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ ہم جس طرح کرتے کون کر سکتا ہے؟ ذرا غور کیجئے، مل کے پڑھیے۔ کہتے ہیں نور بنت نور زوجے نور ام نور نور، نور بنت نور
مطلق کی کنیز اللہ رے لمعہ نور کا. نتیجہ نکالتے ہیں ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبتین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا. تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ، تو ہے عین سب گھرانہ. اندازہ فرمائیں یہ سیدہ کی شان ہے. کون ہے یہ؟ حسنین کی امی ہے. یزید پلید کا کردار دیکھو اور امام علی مقام کا کردار دیکھو. ماں جس کی سیدہ فاطمہ الزہرا اور بابا حیدر کرار، قاسم ولایت، قسیم جنت و جہنم، ساقی شیر و شربت، امام المشارق والمغارب، حلال مشکلات والنوائب، اخی رسول و زوج البتول، سیدنا علی ابن ابو طالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، مجدد الفسانی مکتوبات میں فرماتے ہیں، امام اہل سنت درج فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر آج تک جتنے ولی بنے ہیں سب حیدر کرار کے فیضان سے ولی بنے ہیں. جس کو جو بھی ولایت ملی ہے وہ خاتم ولایت حیدر کرار کے فیض سے ملی ہے. بلکہ مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے یہاں تک لکھا کہ سب کن مکن کے اختیارات اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمائے اور مصطفیٰ جان رحمت نے حیدر کرار کو عطا فرمائے. اور حیدر کرار میں ہمارے مرشد قطب العالم امام المشارق والمغارب غیاث الکونین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے. اندازہ فرمائیے جس کے بابا ہے حیدر کرار کا جو بھی ولی بنا ہے وہ حیدر کرار کے فیض سے ولی بنا. آپ مجھے بتائیے حسنین کریمین کے بابا ہیں اور بالخصوص امام حسین جن کا ذکر اور پھر امام حسین خود کی بھی شان کیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین میرا پھول ہے، پھول. آقا ارشاد فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جنتی جوانوں کے سردار ہیں. اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے ہیں احب اللہ من احب حسینہ، کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور یہ تو بڑا مشہور فرمان ہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہیں میں حسین سے ہوں. یہ عرب کا دستور تھا جس سے بہت پیار ہوتا. کہتے ہم کبھی کہتے نا وہ میرا ہے اور میں اس کا ہوں، گویا کہا جا رہا ہے حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں. غور فرمائے. پھر کہا حسین و سبت من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا ہے، حسین میرے نواسوں میں ایک نواسا ہے، حسین میری امت میں ایک امت ہے. گویا کہ کہا جا رہا ہے، توجہ فرمائیں، آپ کبھی کہتے ہیں کسی کو، کسی نے کہا ارے آپ نے فلاں مقرر کو سنا، تو آپ کہتے ہیں ارے وہ تو فلاں کو سن، وہ مقرروں میں ایک مقرر ہے. وہ نعت خاں کو سن، وہ نعت خانوں میں ایک نعت خاں ہے. وہ شاعر کو سن، وہ شاعروں میں ایک شاعر ہے. وہ خوبصورت کو دیکھ، وہ خوبصورتوں میں خوبصورت ہے. مطلب کیا ہوا کہ سارے لوگ ایک طرف
اور وہ ایک طرف۔ حضور فرما رہے ہیں حسین و سبتم من الاسباط، حسین میرے بیٹوں میں ایک بیٹا، میرے نواسوں میں ایک نواسا۔ مطلب کیا ہوا؟ حضور کے پورے خاندان امام زین العابدین سے امام مہدی تک سب کی خوبصورتی جمع کر لو، سب کی کرامتیں جمع کر لو، سب کا تقوی جمع کر لو، سب کی پرہیزگاری جمع کر لو، سب کا حسن و جمال جمع کر لو۔ سارے سیدوں کا حسن و تقوی، پرہیزگاری، علم و سمٹتا ہے تو ایک حسین اعظم بنا کرتے ہیں۔ ذرا غور تو فرمائیے نا، امام حسین ہے، امام حسین کی برابری کون کرے گا؟ ماں بے مثال، باپ بے مثال، آپ کا خاندان بے مثال۔ لیکن بات میں جو کہنا لگا تھا وہ دور چلی گئی، ختم کرتے ہوئے عرض کروں تو دنیا دو حصوں میں تقسیم، یا تو کوئی یزیدیت پر ہے یا تو کوئی حسینیت پر ہے۔ یہی کہنے لگا تھا، دونوں کا تعارف مختصر میں کرا دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ بس مجھے 10-15 منٹ بات کر کے بات پوری کرنا ہے، بہت دھیان سے سننا۔ اصل میرا عنوان اب آ رہا ہے، اب وہ میں 10-15 منٹ میں پڑھ کے ختم کر دوں۔ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ میں یزیدی تو آپ کو نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں نے کہا امام حسین کے ساتھ کھڑے ہونے کی کنڈیشن کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ دادا گیری سے اپنے آپ کو قادری تو لکھ لیتے ہو، رضوی لکھ لیتے ہو، برکاتی لکھ لیتے ہو، چشتی لکھ لیتے ہو، نقشبندی لکھ لیتے ہو، سہروردی لکھ لیتے ہو، اشرفی لکھ لیتے ہو، مداری لکھ لیتے ہو، وارسی لکھ لیتے ہو، سب لکھ لیتے ہو۔ لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، ابھی سب اس پہ بہت خوش ہیں کہ میں قادری ہوں۔ یہ تو فیصلہ قیامت میں ہوگا نا کہ تھے بھی کہ نہیں تھے۔ میں چشتی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے۔ میں سہروردی ہوں، تھے بھی کہ نہیں تھے۔ یہ بات ہے۔ تو آج ہم سب کہہ لیں میں حسینی ہوں، تو حسینی ہونے کا اور یزید کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ جب یہ بات کہہ دی گئی کہ امام حسین ایک وجود کا ظاہری وجود کا صرف نام نہیں ہے، ایک نظریہ ہے، ایک فکر ہے، ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے۔ اور یزید بھی ایک مسلک ہے، ایک مشرب ہے، ایک پہچان ہے، ایک اصطلاح ہے۔ تو دونوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھڑا ہے۔ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہے، ہم کس کے ساتھ؟ بہنوں کی بھی توجہ۔ تو کس طرح دنیا کیسے بٹے گی؟ اگر چھٹائی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ تو بالکل اسی طرح ہوگی کہ جس کے نظریات یزید کے نظریات سے ملتے ہیں وہ یزید کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس کے نظریات امام حسین کے نظریات کے ساتھ ملتے ہیں وہ امام حسین کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور آج جو جس کے ساتھ کھڑا ہے کل قیامت کے دن بھی وہ اسی کے ساتھ اٹھے گا۔ تو اب یزید کا نظریہ یہ تھا، توجہ فرمائیں خاص طور پہ نوجوان، یزید کا نظریہ یہ تھا کہ کلمہ بھی پڑھو، مسلمان بھی بنو اور نشہ بھی کرو۔ یہ یزید کا نظریہ تھا۔ یزید ایسا نشے کا عادی تھا کہ ابن کثیر لکھتے ہیں البدایہ والنہایہ میں کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب کو ترک نہیں کیا۔ وہ شراب کا اتنا عادی تھا کہ اس نے سفر حج میں بھی شراب پیا۔ تو اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام حسین شراب کے مخالف کو کہتے ہیں، یزید شراب کے پرموٹ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو اب اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے، میں آپ کو یزیدی تو نہیں کہوں گا، یزید بھی نہیں کہوں گا، لیکن فکری اعتبار سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ اگر آپ کی زندگی میں نشہ ہے تو گویا نظریاتی اعتبار سے آپ یزید کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور جو آج یزید کے ساتھ کھڑا ہوا ہے پھر اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن کبھی امام حسین کے ساتھ کھڑا نہیں رہ سکے گا۔ اللہ اکبر! یہی تو آپ کو بتانے کی بات ہے، جس منہ سے جس زبان سے امام حسین کا شربت پیتے ہو اسی منہ سے نشے کی گولیاں کیسے اتار لیتے ہو، اسی منہ سے ایمٹی پاؤڈر کیسے اتار لیتے ہو، اسی منہ سے شراب کے گھونٹ کیسے اتار لیتے ہو۔ مجھے بتاؤ امام حسین والا کبھی نشے کے قریب جا سکتا ہے؟ جو امام حسین کے ساتھ کھڑا ہے کبھی وہ نشے کو پرموٹ کر سکتا
سکتا ہے. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں آج اللہ اللہ ہمارے جوان مسکراتے ہیں, ہنستے ہیں, یہ مولانا لوگ کیسی بات کرتے ہیں. یاد رکھنا یزید پرموٹ تو یہی کرنا چاہتا تھا. امام علی مقام نے صحابی کا بیٹا ہونے کے باوجود یزید کو اپنایا نہیں. یہ نہیں دیکھا کہ اس کے والد صحابی ہیں. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, صحابی رسول کا بیٹا اگر نشے کو پرموٹ کرے, صحابی رسول کا بیٹا اگر زنا کو پرموٹ کرے, صحابی رسول کا بیٹا اگر بندروں کا ناچ دیکھے, صحابی رسول کا بیٹا اللہ اکبر اگر اسلام کا مذاق اڑائے, تو امام علی مقام کی فکر یہ ہے کہ میں اپنا بیٹا تو قربان کر سکتا ہوں لیکن یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. میں اپنا 6 مہینے کا ننھا شہزادہ تو لٹا سکتا ہوں مگر یزید سے اتحاد نہیں کر سکتا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا, ایک شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا, ایک بندر نچانے والے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر صحابی کا بیٹا بگڑ جائے تو امام علی مقام اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیتے. اگر ہم بگڑ جائیں تو کیا بات ہے کہ امام ہمارا ہاتھ قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں لے لیں گے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح, کیا امام ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے کر چلے جائیں گے؟ مجھے بتائیے تو صحیح. اللہ اکبر. پورا معاشرہ بگڑ چکا ہے, معاشرے میں آگ لگ چکی ہے. مسلم معاشرے کو باضابطہ طور پہ ٹارگٹ کر لیا گیا ہے. کیا اس معاشرے کے اندر نشے کو پرموٹ کیا جائے, ان کے بچے پڑھنے نہ پائے, ان کے بچے آگے بڑھنے نہ پائے, ان کے بچے تجارت کرنے نہ پائیں. مسلم محلوں کے اندر عورتوں کو بھیجا جاتا ہے, مسلم محلوں کے اندر باضابطہ منصوبہ بند طریقے سے نشے کو پرموٹ کیا جاتا ہے. کتنی بھولی ہے میری قوم, کتنی سیدھی ہے میری قوم. اللہ اکبر. بھول پن میں لٹنے والوں, امام حسین کی فکر اگر زندہ ہے, امام نے تو نشیڑی کے خلاف کھڑے ہو کر کے بتایا کہ نشیڑیوں سے اتحاد نہیں ہوگا, ان کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جائے گا, ان کی صحبت میں بیٹھا نہیں جائے گا, ان کی فکر سے اتحاد نہیں کیا جائے گا. آپ جانتے ہیں مسلمانوں کی بستی میں نشہ کیوں پرموٹ کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کو آپ کے ٹیلنٹ سے بہت زیادہ خطرہ ہے. دنیا آپ کی صلاحیتوں کو جانتی ہے. جس دن یہ پڑھیں گے اس دن کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا. جس دن یہ تجارت کریں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا. جس دن یہ میدان سیاست میں کھڑے ہوں گے کوئی ان کا مقابلہ نہ کر سکے گا. میری قوم کے جوانوں, ہمیں بہت ترقی پر جانا ہے, ہمیں بہت کامیابی کی طرف جانا ہے. یہ بار بار کربلا کیوں دہرایا جاتا ہے؟ شوق نہیں ہے بلکہ مشن امام حسین دہرانا مقصد ہے تاکہ قوم کے جوان بدکاری کی طرف نہ جائے. جس کے دل میں امام حسین بسیں گے وہ نشے کی طرف کیسے جا سکتا ہے, وہ زنا کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اور یاد رکھیں نشہ ام الخبائث ہے, شراب ام الخبائث ہے. یہی جنم دیتا ہے زنا کو, یہی جنم دیتا ہے چوریوں کو, یہی جنم دیتا ہے اللہ اکبر بدکاریوں کو. کسی انگریز مفکر نے کہا تھا تم شراب خانے بند کر دو, میں 80% دوا خانے بند کروا دوں گا, میں 80% جیلیں بند کروا دوں گا, میں 80% جرائم خانے بند کروا دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں, نشہ کرنے والا اپنی بیٹی میں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. نشہ کرنے والا اپنی ماں میں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. نشہ کرنے والا اللہ اکبر پتھر میں اور کعبے میں فرق نہیں کر سکتا, ایمان اور کفر میں فرق نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. اس قوم کے وہ جوان جنہوں نے کبھی اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی, آج ان جوانوں کو نشے کی لعنت میں ڈبا کر کے اپنے مستقبل سے بے پرواہ کر دیا گیا, اپنے ماضی سے بیگانہ کر دیا گیا, اپنے حال پر سے ان کی نظر ختم کر دی گئی. نشہ کرنے والا خود کی بیٹی کی پرواہ نہیں کرتا, وہ امت کی بیٹیوں کی پرواہ کیا کرے گا؟ نشہ کرنے والا اپنے ماں باپ کا ادب نہیں جان سکتا حالت نشہ میں, وہ دوسروں کے ماں باپ کا ادب کیا کرے گا؟ یاد رکھنا, میں تو یہ بات پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں, اگر ہندوستان کے لیڈر واقعی ہندوستان کے حق میں مخلص ہے تو قانونی طور پر نشے پہ پابندی لگانا ہوگی, ورنہ
یاد رکھنا صرف زبانی طور پہ ہندوستان سے باہر سے محبت کا دعویٰ کر کے پورے ملک میں نشے کو پرموٹ کر رہے ہو، ظالموں تم ملک کے دشمن ہو، تم اس زمین کے دشمن ہو، تم بھارت کی دھرتی کے دشمن ہو۔ الحمدللہ مسلمانوں نے کبھی نشے کو پرموٹ نہیں کیا، مسلمان قائدین نے کبھی شراب کو پرموٹ نہیں کیا۔ ہمارے یہاں تو شراب سے اتنی نفرت ہے کہ جس کے پیٹ میں شراب کا ایک قطرہ چلا جاتا ہے، ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 40 دن تک نہ اس کی دعائیں قبول کی جاتی ہے، نہ اس کی عبادتیں قبول کی جاتی ہے، نہ اس کا فرض قبول کیا جاتا ہے، نہ اس کا نفل قبول کیا جاتا ہے۔ زنا جو پرموٹ ہو رہا ہے اس میں نشہ کو عمل دخل ہے۔ بھارت کے اندر جو قتل کے جرائم ہے، چوری کے جرائم ہے، یہ اس میں نشے کا بہت بڑا عمل دخل ہے۔ میں اس کو حدیث پاک سے مزین کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد صحابہ میں گفتگو ہو رہی ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بدترین گناہ کون سا ہے؟ سنو میری قوم کے جوانوں، آج اسکول اور کالجز میں بھی باضابطہ ایجنٹ لڑکوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ وہ بچے جو بڑے ذہین ہیں، وہ بچے جو بڑے محنتی ہیں، ان سے دوستی کر لی جائے اور دوستی کر کے ان کو کسی طرح سے نشے کا عادی بنا دیا جائے۔ یہ ایم ڈی پاؤڈر ہے، اگر 3 دن تک اس کو غلطی سے چٹا دیا گیا، چوتھے دن بندہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایم ڈی کا نشہ بہت تیزی کے ساتھ عام ہوتا جا رہا ہے، ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہوگا۔ اسلام دشمن طاقتیں کل تک ہمیں تلواروں سے مارتی تھی، بندوقوں سے مارتی تھی، بموں سے مارتی تھی، میزائلوں سے مارتی تھی، لیکن ظالموں نے سوچا مارتے ہیں تو بدنام بھی ہوتے ہیں اور میزائل بم اور گولی میں ہمارا روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ ایک کام کریں، جوتا بھی انہی کا ہو، سر بھی انہی کا ہو، پیسے بھی انہی کے ہو، موت بھی انہی کی ہو، پیغام بھی انہی کی ہو، بربادی بھی انہی کی ہو۔ اب وہ تمہیں گولیوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، اب وہ تمہیں میزائلوں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے، اب وہ تمہیں بموں سے ہلاک نہیں کرنا چاہتے۔ دیکھ رہے ہیں فلسطین کا انجام، نصف صدی گزرتے آ رہی ہے، وقت کی سپر پاور ان بھوکوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان ننگوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، ان بیواؤں کے بچوں سے مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ آپ سمجھتے کیا ہیں؟ فلسطین کے وہ لوگ جو طویل وقت سے مقید ہے، مقید کسی پورے ملک کو قیدی دیکھنا ہو، بلکہ اللہ اکبر ایک جملہ دے رہا ہوں آپ کو، دمشق کے کربلائی قید خانے کی یاد اگر آج بھی کوئی تازہ کر رہا ہے تو وہ فلسطین کے مسلمان ہیں، وہ فلسطین کے ننھے بچے ہیں جو آج بھی سکینہ اور علی اصغر کی سنت پر عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ آج بھی فلسطین کی عورتیں ہیں جو شہر بانو اور سیدہ زینب کی سنتوں کو تازہ کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن ضمیر کا سودا نہیں کر رہے۔ بلکہ اب تو میں نے سنا ہے یہودیوں نے ان کو بھی نشے کا عادی بنانا شروع کر دیا، اس لیے کہ صلاح الدین ایوبی نے کہا تھا ہزاروں ہتھیار جس قوم کو تباہ اور برباد نہیں کر سکتے، اس قوم کو 2 چیزیں برباد کر سکتی ہے، ایک تو شراب ہے اور دوسرا شباب ہے۔ اس سے خطرناک کوئی ہتھیار بربادی کا ہے ہی نہیں، اور تم دونوں میں ڈوبتے جا رہے ہو۔ برباد ہونے والی قوموں کی نشانی یہی ہے۔ خدا کے لیے رحم کرو، جس خوبصورت لڑکی کو دیکھا آج کل کے چھوکرے وہاں پھسل گئے، اس کے سوا اور بھی کچھ ہے؟ ہر فلم کا سرنامہ محبت، ہر سیریل کا عنوان محبت، ہر ناول کا ٹاپک محبت، ہر چھوکروں کی زبان پہ عشق عشق۔ میں نے کہا ہم عشق کے کوئی مخالف ہیں؟ ہمارا تو پورا مذہب عشق پر ہے، ہمارا تو پورا مسلک عشق پر ہے، لیکن نفسانیت اور عشق میں فرق ہے۔ جہاں نفسانیت ہوتی ہے وہاں زنا ہوتا ہے، جہاں عشق ہوتا ہے وہاں کردار کا تقدس ہوتا ہے۔ نفسانیت کفر تک لے جاتی ہے، عشق بت کھانے سے خدا کھانے تک لے جاتا ہے۔
عشق کو سمجھا کیا ہے؟ عشق کسی حبشی کو مل جائے تو اس کے تلوے کے نیچے کعبے کی چھت نظر آتی ہے۔ عشق اگر کسی قرنی کو مل جائے تو بغیر زیارت رسول کے اس مقام پر پہنچایا جاتا ہے کہ صحابہ کرام ان سے دعا کی درخواستیں کرتے نظر آتے ان کی عظمت اور بزرگی کو بتانے کے لیے۔ اندازہ فرمائے عشق کیا ہے؟ عشق امام ہے۔ عشق کیا ہے؟ میرے امام نے کہا تھا اللہ اکبر، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، چاند کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی، اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ عشق کیا ہے؟ اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں، گردش دورہ کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں، ماہو نجوم نے گزرا ہے ان حدوں سے، مسلمان کبھی کبھی نفسانیت بزدل بنا دیتی ہے، عشق انسان کو پاورفل بنا دیتا ہے، نفسانیت انسان کو گندگی میں ملا دیتی ہے، عشق انسان کو گندگی سے اٹھا کے کھڑا کرتا ہے، نفسانیت بدنام کرتی ہے، عشق نیک نام کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تم جسے عشق کا نام دے کر جا رہے اس کے قریب، یہ نفسانیت ہے۔ ہم عشق کی طرف اس لیے بلا رہے ہیں وہ نفسانیت جسے تم عشق سمجھتے ہو، چھپا لو تو گھٹ گھٹ کے مرو، بتا دو تو ذلیل ہو جاؤ، لیکن جو سچا عشق ہے اگر چھپا لو تو چھپانے والے کو صدیق بنا دیا جاتا ہے، اور بتا دے تو بتانے والے کو بلال بنا دیا جاتا ہے۔ اندازہ تو فرمائے، ذرا غور تو کریں، سیدنا بلال کون کہہ رہا ہے؟ کسی حبشی کو فاروق اعظم کہتے ہیں یا سیدنا بلال، بلال تو میرا بھی سردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ تیری شکل دیکھتے ہیں، میں تیرا عشق والا دل دیکھتا ہوں۔ عشق کتنی بلندی پہ، جہاں عشق ہوگا وہاں نشہ نہیں ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہاں زنا نہیں ہوگا، جہاں عشق ہوگا وہاں تاش کے پتے نہیں ہوں گے، جہاں عشق ہوگا وہاں یزیدی کردار نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ سب سے بڑے اس زمانے کے عشق و محبت کے امام کو، اپنے زمانے کے عشق و محبت کے امام کو امام حسین کہتے ہیں، جس نے سب کچھ لٹا دیا، جس نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنی ہستی کو مٹا دیا۔ ذرا غور کریں تو میں بات عرض کر رہا تھا، یہ عشق نہیں ہے جو لڑکیوں کی محبت ہے، یہ نفسانیت ہے۔ عشق میں تو پوترتا ہے، عشق میں تو پاکیزگی ہے، عشق میں تو نظافت ہے، عشق میں تو نفاست ہے۔ عشق بڑا غیور ہوتا ہے۔ ایک خاتون کو ایک منچلے نے کہا میں تجھ سے عشق کرتا ہوں، توجہ، میں تجھ سے عشق کرتا ہوں۔ وہ ہوشیار لڑکی تھی، آج کل کی چھوکریوں کی طرح پاگل نہیں تھی، سیریل دیکھ کر پاگل ہونے والی یہ بچیاں جنہیں سبق نہیں دیا جا رہا ہے کہ بھاگنے بھگانے کا نام فیشن ہے، نہ، ہمارے مذہب میں جب بھاگ کر مسجد نہیں جا سکتے، توجہ فرمائیں، جس مذہب کا تقدس یہ ہے کہ جماعت پکڑنے کے لیے بھی کہا گیا کہ بھاگ کر نہ جاؤ، جہاں جماعت پکڑنے کے لیے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں کسی کے ساتھ شوہر بنا کر کے بھاگ بھگوڑے بن کے جانے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ آج کے 2 لمحے کی لذت کے لیے اگر قوم کی بیٹیاں اور بیٹے بھاگ رہے ہیں تو آج کے 18 سال کے بعد کی بات دیکھو، جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں گے اچھے شریف گھر کے رشتے نہیں آئیں گے، کیونکہ لوگ کہیں گے جس کی ماں نے بھاگ کے شادی کی تھی وہ بیٹی کون سی شریف ہوگی، جس کے باپ نے بھگا کے شادی کی تھی وہ بیٹا کون سا شریف ہوگا۔ میں آپ جانتے ہیں یہ باتیں نادانی کی نہ کرو، ہم تو تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اگر قدرت نے کسی کی قسمت میں کسی کو لکھ دیا ہے تو قدرت کو دیکھو۔ کبھی سوچا نبی کی اولاد بھی بھائی کی دشمن ہوتی ہے، نبی کی اولاد بھی بھائی کو کنویں میں ڈالتی ہے، نبی کی اولاد بھی دراہمہ معدودہ پر اپنے بھائی کو فروخت کرتی ہے، آخر یہ نبی کی اولاد کر رہی ہے۔ توجہ ہے، نبی کی اولاد کر رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو گالی نہ دیا کرو، جتنا قرآن نے کہا قرآن بیان کرتے وقت، تفسیر بیان کرتے وقت اتنا ہی بولا کرو، اپنی طرف سے گڑبڑ نہ کیا کرو، کیونکہ وہ آل پیغمبر ہے۔ کیوں؟ خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ ہے۔ بھائیوں کو کیوں دشمن بنایا؟ قدرت وہ شر لاتی ہے جس میں خیر کا پہلو ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کی قسمت میں زلیخا لکھی ہوئی تھی،
لیکن کدھر زلیخا یمن کی طرف پڑی ہوئی ہے اور کدھر حضرت یوسف ملک شام میں ہے. زلیخا کو نکاح کروا کے مصر بلایا جاتا ہے لیکن حصے میں حضرت یوسف کے ہے. شوہر قریب جاتا ہے تو ایک جنی کو زلیخا کا روپ بنا کر کے جنی کو بھیج دیا جاتا ہے. زلیخا کو بٹھا لیا جاتا ہے, تو میرے یوسف کے لیے مخصوص ہے. توجہ فرما. اب اللہ کا پیغمبر حضرت یوسف مصر پہنچیں گے کیسے؟ قسمت میں تو زلیخا لکھی ہوئی ہے. تو بھائیوں کے دلوں میں دشمنی ڈالی جاتی ہے, کنویں میں ڈلوایا جاتا ہے, بازار میں بچوایا جاتا ہے, اور اس کے بعد عزیز مصر کے گھر تک پہنچوا کر کے زلیخا اور یوسف کی ملاقات کرا کے بتایا جاتا ہے جس کو جس کے ساتھ لکھتے ہیں یوں ملانے کے انداز جانتے ہیں. تو تم جلدی کیوں کرتے ہو؟ وقت تو آنے دو. تمہارے گھر پہ چل کر کے رشتے آئیں گے. آج کل رشتے تاخیر سے آتے ہیں تو بچیاں بڑی عجیب ادمات مچا رہی ہیں, بچے بھی ادمات مچا رہے ہیں. او انتظار تو کرو, خدا کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے. جب خدا ملانا چاہتا ہے, کدھر ابو صالح؟ کبھی ام الخیر نے نام نہ سنا تھا, کدھر ابو صالح؟ حضرت عبداللہ سومئی سالار نے کبھی نام نہیں سنا تھا, لیکن دریا کا سیب کھلایا جاتا ہے, احساس دلایا جاتا ہے, دریا کے کنارے چلایا جاتا ہے, باغ جو ہے وہ سیب کے بہانے پہنچایا جاتا ہے, اور سزا کے طور پہ باغ کی رکھوالی کرائی جاتی ہے, اور حضرت ام الخیر کو ابو صالح کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. کوئی اغوا تھا, کوئی پچھوا تھا, کوئی محنت تھی, کسی کی کوشش تھی. قدرت بتا رہی ہے جسے ملاتے ہیں یوں ملانا جانتے ہیں. کبھی سیب ذریعہ بنتا ہے, کبھی سلیمان اور بلقیس کے لیے ہدہد ذریعہ بنتا ہے, کبھی بھائیوں کی جفا ذریعہ بنتی ہے. تھوڑا اطمینان تو رکھو, قدرت پر یقین تو رکھو, ہر چیز چل کر آئے گی. وقت سے پہلے کسی کو نہیں ملتا اور تقدیر سے زیادہ بھی نہیں ملتا. تھوڑا صبر تو کر لو, صبر کرنا سیکھو, ہر چیز تمہیں ملے گی, ہر نعمت تمہیں ملے گی. خدا کے پاس گڑ گڑانا سیکھو, خدا کی بارگاہ میں معروضات رکھنا سیکھو. بچیاں بھی ادھم مچائے ہوئے رشتے میں, اور بچیوں سے زیادہ ماں باپ ادھم مچائے ہوئے. جو آتا ہے اس کو رشتہ نہیں آتا, اس کو رشتہ بیٹی سمجھتی میں تو بوجھ بن گئی ہوں, ماں باپ اسی کے سامنے کہتے ہیں اس کو رشتہ نہیں ہے. او بھائی وقت آئے گا تو سب آئے. میری بہنوں, میرے ماؤں, میرے بھائیوں, خدا نے درختوں کے پتوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, اس نے تمہاری بیٹی کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ خدا نے انسان کے سر کے بالوں کو بے جوڑ پیدا نہیں کیا, اس نے تمہاری اولاد کو بے جوڑ کیسے پیدا کیا ہوگا؟ لیکن اس کے یہاں ہر کام کا ایک وقت ہے. میرے امام کہتے ہیں رضا, ہر کام کا ایک وقت ہے, دل کو بھی آرام ہو ہی جائے, لطف ان کا عام ہو ہی جائے گا, شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا, سب ہو جائے گا. تو میں بات دور نکل گئی, کیا عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کے درمیان گفتگو کہ سب سے بدترین گناہ کون سا, بڑا گناہ کون سا. کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا یہ, کسی نے کہا یہ. تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ عمرو ابن عاص کے بیٹے عبداللہ ابن عمرو کو بلا کر لاؤ, وہ بتائیں گے کہ سب سے بدترین گناہ کون سا ہے. لوگ گئے حضرت عبداللہ ابن عمرو کے پاس, اور پھر کہا کہ صحابہ آپس میں بحث کر رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, مذاکرہ کر رہے ہیں کہ سب سے بدترین اور بڑا گناہ کون سا ہے. تو عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا سب سے بدترین گناہ نشہ ہے, شراب ہے, سب سے بڑا گناہ یہ ہے. فاروق اعظم تک جواب آیا, اب بلا اس کو, یہ بات انہوں نے کیسے کہہ دی, دلیل دے. وہ فاروق اعظم تھے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص آئے, اکامر المومنین, میں نے اپنی مرضی سے نہیں کہا, میں نے اپنی طبیعت سے نہیں کہا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے خود سنا کہ ایک بادشاہ نے ایک جوان کو اٹھایا اور اس کے تقوی اور پرہیزگاری پر اس نے سوالیہ نشان کھڑا کرنا چاہا. تو اس نے اس جوان کو کہا اے جوان, تجھے بت کو سجدہ کرنا پڑے گا ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا. اس نے کہا میں بت کو سجدہ نہیں کروں گا, یہ شرک ہے. پھر اس نے کہا تجھے زنا کرنا پڑے گا, کہ یہ تو بڑا بدترین گناہ ہے, یہ بہت فحش گناہ ہے, میں یہ نہیں کروں گا. اس نے کہا کسی کو قتل کرنا پڑے گا, کہا قتل بھی بہت بڑا گناہ ہے, کیونکہ کہا گیا کہ جو کسی کو بے گناہ قتل
کرے گا وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ تو کہا پھر نہ بت پرستی کرتا ہے، نہ قتل کرتا ہے، اور نہ ہی زنا کرتا ہے، تو پھر ایک کام کر، شراب پی لے۔ اس کو لگا یہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، تو اس نے کہا میں شراب پی لوں گا۔ پھر اللہ کے رسول کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس نے شراب کا ایک کٹورا پیا اور نشے میں ایسا دھوت ہوا کہ زنا بھی کر لیا، قتل بھی کر لیا، اور بت کو سجدہ بھی کر لیا۔ تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا امیر المومنین، شراب پینے سے پہلے وہ جن گناہوں سے نفرت کر رہا تھا، شراب پینے کے بعد نشے میں اس نے وہ سارے کام کر لیے، تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں بھی ہماری ترقی کو روکنے کے لیے، ہماری کامیابی کو روکنے کے لیے ہمارے معاشرے میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے، پڑھے لکھے نوجوانوں میں، بیٹیوں کو تک۔ اور ایک بات کہہ دوں، میں حقے پر کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ لے کر نہیں آیا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا، آج حقے کے تمباکو میں بھی سازش کے طور پہ MD کا پاؤڈر ملایا جاتا ہے، اور ہمارے جوانوں کو کسی طرح سے اس کی طرف ڈھکیلنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ خدا کے لیے اپنے بچوں کو حقے سے بھی بچاؤ، اپنے بچوں کو ہر اس بات۔ میں آپ کو اتنے ایک بات کہہ دوں، رسول اللہ اتنے محتاط تھے، اللہ کے رسول نے جائز کھانوں میں وہ کھانا بھی نہیں کھایا جس کو کھانے کے بعد سستی آتی ہو، یعنی جو کھانا انسان کو سست کر دے وہ کھانا نہیں کھایا، جو کھانا انسان کے پیٹ میں جا کر اس کا پیٹ پھلا دے وہ کھانا بھی نہیں کھایا، یعنی میدا حضور نے کبھی استعمال نہیں فرمایا۔ غور کریں، حالانکہ جائز ہے میرے بھائیوں، جب سست کرنے والا کھانا اللہ کے رسول نہیں کھاتے تو نشہ کرنے والی چیز حضور کی امت کیسے استعمال کر رہی ہے؟ جب تک ہم نشہ نہیں کرتے تھے اس ہندوستان کی سرزمین پر ہم نے 700 سال تک حکومت کی تھی، اب ہمارے بچے نشے میں ڈوب رہے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ماں بھکارن بن رہی ہے، بہن سگنلوں پہ برقع پہن کے بھیک مانگ رہی ہے، باپ جو ہے مسجد کے دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے۔ اور ایک بات حیا کے پردے میں کہہ دوں، نشہ کرنے سے جسم کی اتنی طاقت چلی جاتی ہے کہ شوہر ہو کر بھی آدمی اپنی بیوی کی ضرورت کو پورا کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اگر شریف ہے تو گھٹ گھٹ کے مرتی ہے، اور تھوڑی سی بے باک ہے تو کسی اور کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور پھر اس کا جو فساد ہے وہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس لیے خدا کے لیے نشے کے خاتمے کے لیے ہم سب کو حسینی کردار ادا کرنا ہوگا۔ یہ جو فکر ہے نا کہ کوئی کچھ بھی کر رہا ہے اپنا چپ چاپ نماز روزہ کرو اور جو کر رہا ہے اس کو کرنے دو، یہ حسینیت نہیں ہے کہ چپ چاپ نماز روزہ کرو۔ یہ چپ چاپ کا نماز روزہ تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اگر برائی کو دیکھا اور برائی کو دیکھ کر تم نے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم قرآن کے فیضان سے محروم کر دیے جاؤ گے، تم پر ظالم حکمراں مسلط کیے جائیں گے، تمہارے متقی لوگ دعا کریں گے تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تم امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم دینا، نہیں عن المنکر برائی سے روکنا تم جب چھوڑ دو گے تو قرآن کے فیوز اور برکات سے محروم کر دے جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، امام حسین اسی لیے تو اٹھے تھے تاکہ آپ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جرائم کے خلاف احتجاج کریں، اور امام حسین شہید تو ہو گئے لیکن یزید کے چہرے سے نقاب کھینچ گئے۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لو، مسلموں کے غیر مسلم شراب کوئی بھی پیتا ہے، چھپ کے پیتا ہے۔ یہ کربلا کی برکات ہے کہ لوگ جرم کرتے ہیں کھلے عام نہیں کرتے، چھپ کے کرتے ہیں، اور یزید یہی چاہتا تھا جرم اعلانیہ ہو تاکہ لوگ جرم کو جرم نہ سمجھے۔ لیکن امام حسین کی یہ قربانی کا نتیجہ ہے کہ جرم کرنے والا بھی جرم کو چھپ کے کرتا ہے تاکہ اس کو پتا ہے کہ دنیا اس کو اچھا نہیں سمجھتی۔ یہ کربلا کی برکات ہے، یعنی کربلا کا فیض صرف مسلمانوں کو نہیں ملا، کربلا کا فیض ہر قوم کو ملا ہے اس کے اپنے مقدر کے اعتبار سے۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ خدا کے لیے اگر قیامت کے دن امام حسین کے ساتھ اٹھنا ہے تو آج کردار کے اعتبار سے امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں نماز پسند تھی، نماز پڑھو،
پردہ پسند تھا، پردے کا ماحول قائم کرو۔ وہاں جو وہ نشے سے نفرت تھی، نشے سے نفرت کرو۔ وہاں زنا سے نفرت تھی، زنا سے نفرت کرو۔ جتنا امام حسین کے نظریات میں پختہ ہوتے جاؤ گے، اتنا ہی امام کے ساتھ کھڑے ہوتے جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری نسلوں کو حسینیت پر قائم رکھے، ورنہ اگر آپ یہ سوچو گے کہ کڑے پہن کر، ناڑے پہن کر، نعرے لگا کے میں حسینی ہو جاؤں گا، تو حسینیت اتنی سستی نہیں ہے کہ بازار سے خریدی جا سکے اور بیچی جا سکے۔ ناڑے اور کڑے تو کوئی بھی خرید سکتا ہے، حسین کو کوئی نہ خرید سکا، حسینیت کو بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ میرے غریب نواز نے تو قربانی غریب نواز پہ چیپٹر ہی پورا کر دیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ حسین شاہ ہیں، حسین بادشاہ ہیں، حسین دین کو پناہ دینے والے ہیں۔ حسین سر دے دیا، ہاتھ نہ دیا یزید کے ہاتھ میں۔ حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اساس امام حسین ہے۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، 4 مصرے ہیں، دیکھو یہ ہے غریب نواز کی محبت اہل بیت۔ 4 مصرے ہیں۔ پہلا مصرع سمجھے، شاہ است حسین، مل کے پڑھ دو، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ دوسرا مصرع ہے دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ تیسرا مصرع ہے سردار ندار دست در دست یزید۔ چوتھا مصرع ہے حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ کچھ غور کیا، 3 مصروں میں امام حسین کا نام ہے، یزید کا نام نہیں لیا۔ تیسرے مصرے میں یزید کا نام ہے، امام حسین کا نام نہیں لیا۔ گویا غریب نواز بتا رہے ہیں جس مصرے میں میں یزید کو اور حسین پاک کو ملا نہیں سکتا، تو کیسا ہے میرے ماننے والے کہ ایک دل میں حسین اور یزید دونوں کیسے ہیں؟ جب ایک مصرے میں جمع نہیں ہو سکتے تو ایک دل میں حسین اور یزید کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اب آپ سے پوچھتا ہوں، یا تم یزید کے ساتھ کھڑے ہو یا تو تم امام حسین کے ساتھ کھڑے ہو۔ فیصلہ تم نے کرنا ہے اپنی آخرت کا خیال کر کے۔ اللہ مجھے آپ سب کو توفیق بخشے، ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے، ہمیں معاف فرمائے۔ ابھی آپ کو جانا نہیں، جائیں گے تو نہیں؟ ایسی محفلیں بہت محنت سے سجتی، بہت محنت کی ہے ان لوگوں نے، یہ محنت سے محفل سجی ہے۔ تو ابھی میرے جانے کے بعد بھی محفل جاری رہے گی۔ میں نے پہلی تقریر اس لیے کر دی کہ مجھے فلائٹ پکڑنا ہے، تو آپ جائیں گے نہیں؟ بولو کتنے لوگ وعدہ کرتے ہیں نہیں جائیں گے؟ کچھ لوگ تھوڑے سے چیٹنگ کر رہے ہیں، ذرا میں دیکھ رہا ہوں، مجھے چشمہ نہیں لگا ابھی تک الحمدللہ، میں دیکھ رہا ہوں۔ ذرا ہاتھ اٹھائیں، کتنے نہیں جائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیں، او ماشاءاللہ اٹھائیں، ذرا دیکھ رہا ہوں۔ وہ کھڑے ہونے والے نہیں، سب مجھے الگ الگ نیت لگ رہی ہے ان کی۔ بولو بھائی آپ لوگ بھی نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھائیں بھائی، ہاتھ اٹھائیں کے بتائیں، نہیں جائیں گے نا انشاءاللہ؟ ادھر والے بھی۔ محفل جاری رہے گی، مجھے جانے دیجئے، مجھے فلائٹ پکڑنا ہے، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ میں آخری تک محفل میں رہنے کا